قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب عاشوراء عبادت، دعا اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ گزارنے کے بعد 10 محرم الاحرام یعنی یوم عاشوراء کی صبح طلوع ہوئی۔ یہ کوئی عام صبح نہیں تھی، بلکہ تاریخ انسانیت کے سب سے عظیم قربانی اور حق و باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچنے کا دن تھا۔ میدان کربلا کی تپتی ریت پر ایک طرف ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا جو دنیاوی طاقت اور ہوس میں ڈوبا ہوا تھا، اور دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا قافلہ جس میں لگ بھگ 72 کے افراد وفادار ساتھی شامل تھے، اور ان میں بھی اہل خانہ اور چھوٹے بچے تھے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دین کی سربلندی اور انسانیت کی اقدار کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جنگ کے آغاز سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر دشمن لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے انہیں قرآن و سنت کی یاد دلائی، ان پر حجت تمام کی اور انہیں اپنے غلط ارادوں سے باز آنے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو۔ میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں علی اور فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ یہ خطبہ متعدد تاریخی مواخذ میں تفصیل سے ملتا ہے، جیسے تاریخ طبری الکامل فی التاریخ از ابن اسیر۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ کوئی خلاف شریعت کام کیا ہے، اور نہ ہی کسی کی جان لی ہے۔ یہ ایک ایسی پکار تھی جو ان کے دلوں کو بیدار کرنے کی آخری کوشش تھی، مگر ہوس، اقتدار اور خوف نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد خون ریزی نہیں، بلکہ اصلاح اور رہنمائی تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس خوشخبری دو میرے ان بندوں کو جو بات غور سے سنتے ہیں اور اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس لشکر نے بات سنی مگر حق کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی برابر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ قربانیوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے اور بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ ہر شہید اپنے پیچھے استقامت کی ایک داستان چھوڑ گیا۔ یہ وہ باوفا لوگ تھے جو دنیاوی زندگی اور موت کے درمیان موت کو ترجیح دے رہے تھے تاکہ حق کا پرچم بلند رہے۔ ان میں بزرگ بھی تھے، جوان اور حتیٰ کہ نوعمر بھی شامل تھے۔ پھر خاندان نبوت کے جوانوں اور بچوں کی باری آئی۔ یہ وہ حسین چہرے تھے جنہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ حضرت علی اکبر، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے، جو شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، وہ میدان میں گئے اور شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت امام حسن علیہ السلام کے جوان بیٹے، جو اپنی کم عمری کے باوجود میدان میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس علمدار، امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور قافلے کے علمدار، جب پیاس کی شدت بڑھی تو وہ پانی کے لیے فرات کی طرف بڑھے۔ اپنی بے مثال شجاعت سے یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے وہ فرات تک جا پہنچے۔ مشکیزہ بھرا، لیکن واپسی پر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کی کمر توڑ دی۔ یہ وفاداری اور ایثار کی ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ہر شہادت پر امام حسین علیہ السلام صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ تمام تر قربانیاں دین کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک دل خراش لمحہ آیا جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر کو پیاس کی شدت کی وجہ سے گود میں اٹھا کر میدان میں لے آئے۔ آپ نے دشمن سے درخواست کی کہ اگر ہمیں مجرم سمجھتے ہو تو اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو۔ لیکن ظالموں نے اس درخواست کو بھی ٹھکرا دیا۔ ایک بدبخت نے اس معصوم بچے کے گلے میں تیر مار دیا اور وہ آپ کے ہاتھوں پر ہی شہید ہو گیا۔ یہ ظلم کی انتہا تھی جس نے انسانیت کو شرما کر رکھ دیا۔ ان تمام تر المناک شہادتوں کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام کی استقامت اور صبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے لیکن آپ کا عزم نہ ٹوٹا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ قربانیاں ضائع نہیں کی جائیں گی۔
یہ شہادتیں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ہے کہ سر کٹا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو حق بات کہے، چاہے اس میں اسے تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام اس حدیث کی عملی تفسیر تھے۔ اس خون ریزی کے عالم میں بھی جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی، امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی۔ آپ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں نماز پڑھی۔ یہ عمل اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی تحریک کا محور صرف اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی اقامت تھی۔ نماز کے دوران بھی آپ کے ساتھیوں نے آپ کو تیروں سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کیا۔ یہ ایمان اور تقوی کی وہ بلندی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھی عاشوراء کے دن کی وہ صبح جہاں پیاس، ظلم اور شہادت کا نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اپنا آخری سفر کیا اور یہ قربانی کیسے انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک علامت بن گئی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔